بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کسی سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے لیکن عزت ہمیشہ برقرار رکھو، کیونکہ لوگ اکثر اپنی انا کے نشے میں دوسروں کے جذبات کو کچل دیتے ہیں۔ لوگ روزی کی فکر میں سرگردہ ہیں مگر روزی دینے والے رب کو بھول بیٹھے ہیں، حالانکہ اصل سکون اسی پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ انسان کی روح کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ خود کو کامل سمجھنے لگے اور اپنی اصلاح کو بھلا دے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ عمل ان کے دل میں تکبر کے بیج بو دیتا ہے جو وقت کے ساتھ زہر بن جاتے ہیں۔ زندگی کی اصل حقیقت حادثات سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو کم از کم ایک حادثہ ضرور درکار ہوتا ہے جو اسے شعور دیتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ہر رات یہ سوچ کر سونا کہ آج اپنے کس کو تکلیف دی اور کس سے بد دعا لی، یقین جانو یہ سوچ زندگی بدل دے گی۔ مال کا طالب ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ علم کا طالب ہمیشہ کمال اور اخلاق کے پیچھے رہتا ہے۔ اپنے آپ کا مقابلہ دوسروں سے نہ کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تمہارا وجود اپنی مثال اب ہے۔ بزرگ گھر کی رونق اور برکت ہوتے ہیں، ان کی موجودگی نعمت اور ان کی دعائیں جنت کا ذریعہ ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سچ بولنے والے کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا درس دیتا ہے، مگر افسوس کہ آج انسانیت مر چکی ہے اور ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تمہیں سب سے زیادہ کیا چاہیے، دل اور جان، پیسہ اور وفا اور دعا، تو ہمیشہ دعا مانگو، کیونکہ دعا باقی سب چیزیں لے آتی ہے۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے بادشاہت کا تاج ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی یتیمی کا لباس اوڑھ لیتی ہے۔ خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ وقار ہے، اس لیے روٹھنے والی خاموشی شکایت سے کہیں بہتر ہے۔ انسان میں وفا ہونی چاہیے، کیونکہ جوانی اور خوبصورتی ایک دن ڈھل جاتے ہیں، مگر وفا انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ والد کے پسینے کا ہر قطرہ جنت میں اس کے لیے نور بن جائے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی دوسرا تمہاری وجہ سے بے سکون ہو رہا ہو، اس لیے دلوں کو تکلیف دینے سے گریز کریں۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ خاموشی اور اچھائی سے دو، تاکہ تمہاری اندرونی خوبصورتی برقرار رہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرو اور وقت ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ وقت ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ نماز اور کھانے، کام اور گھر والوں کے لیے وقت مقرر کرو، کیونکہ ترتیب سے زندگی سنورتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ کی دی ہوئی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالو، الحمدللہ، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ جیسی باتیں برکت لاتی ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی طاقتوں سے متاثر کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت اور قوت اور رحمت سے روشناس کرائیں، تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ نماز کے سجدے شیطان کے خلاف تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ شیطان صرف ایک سجدے سے انکار پر لعنت کا مستحق ہوا۔ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارو، ان کے دل کو خوش کرو، کیونکہ وہ بڑھاپے میں محبت اور سہارا چاہتے ہیں۔ عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے ایمان کا نصف حصہ ہے، اور اگر ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام دیکھو، وہ اس باپ کی بیٹی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس شوہر کی زوجہ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، اور ان کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ کھا کر فنا کر دیتا ہے، اور پہن کر پرانا کر دیتا ہے، اور صدقہ کر کے آگے بھیج دیتا ہے، باقی سب اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ شوہر بیوی کا محافظ ہے اور بیوی شوہر کی عزت کا سکون، دونوں ایک دوسرے کے سہارے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ وقت سے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ہر دکھ دل سے اتر جاتا ہے، لیکن اللہ کی محبت باقی رہتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ، کیونکہ سچائی کا انجام ہمیشہ عزت پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں دل کو سکون دیتی ہیں اور ان کے الفاظ زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ ہمیشہ توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ پیسہ آج کے زمانے میں سب عیب چھپا دیتا ہے، مگر اللہ کے سامنے صرف نیت اور اعمال کا معیار رہتا ہے۔ اے اللہ،
میرا رزق اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے، لینے والا نہیں۔ محبت اور سمجھوتا یک طرفہ ہو سکتے ہیں، مگر عزت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، یہ یک طرفہ نہیں چلتی۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ وہ اپنی محبت میں سچی ہوتی ہیں اور اپنی دنیا اسی محبت میں سمجھے رکھتی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، انسان کو حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانے مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے عجیب ہیں یہ دنیا کے لوگ، ایک بات کو پکڑ کر پورے انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی نیکیاں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندے کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو بے شمار پاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کا غرور دل میں چھپا نہیں پاتا، اور یہی غرور نیکی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہر زخم وقت کے ساتھ نہیں بھر جاتا، کچھ زخم دعاؤں اور سچائی کے مرہم سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ مخلص لوگ ہمیشہ زیادہ دکھ سہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر تعلق کو دل سے نبھاتے ہیں، اور دل کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ پریشانی میں طنز اور خوشی میں مذاق رشتوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اس لیے الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ جو لوگ دوسروں کی تکلیف کا مذاق بناتے ہیں، وہ دراصل اپنے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نفس کبھی گناہوں میں ڈبو کر رب سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی عبادتوں کے غرور میں ڈال کر اعمال ضائع کرا دیتا ہے، اسی لیے عاجزی اختیار کرو۔ جس دل میں حسد ہو وہاں سکون کبھی نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں شکر ہو وہاں غم دیر تک نہیں رہتا۔ جو لوگ کل کے حساب سے نہیں ڈرتے، آج ان سے بھلائی کی امید رکھنا اپنی امید کو دھوکا دینا ہے۔ روشنی بانٹنے والے چراغ کو اکثر لوگ پاگل کہتے ہیں، مگر یہی چراغ اندھیروں کو مات دیتے ہیں۔ مقدر کا راز یہ ہے کہ جو لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا وہ چاہ کر بھی نہیں آتا، اس لیے بے سکون مت ہوا کریں۔ زیادہ اچھا ہونے کی قیمت ہمیشہ دل دیتا ہے، کیونکہ لوگ نیکی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ مخلصی اگر آزمائش بن جائے تو سمجھو اللہ تمہیں اس کے بدلے عظیم صبر کا انعام دینے والا ہے۔ وہ دعا ہی اصل دعا ہے جو خالی ہاتھوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے دل سے مانگی جائے، کیونکہ ٹوٹے دل کی صدا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ دنیا وحشت کے نگر کی طرح ہے، جہاں اکثر نیک لوگ اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں، مگر انہی کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ پر یقین جاگ جائے، وہاں مایوسی کبھی قدم نہیں جما سکتی۔ جب انسان اپنی خواہشات کو رب کی مرضی پر قربان کر دے تو ہر درد عبادت میں بدل جاتا ہے۔ روشنی کا انتظار کرنے والے کبھی اندھیروں میں گم نہیں ہوتے، کیونکہ امید کا چراغ ان کے دل میں جلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے سہارا نہیں بن سکتے تو کم از کم کسی کا سہارا مت توڑیں۔ مصیبت کے دن دراصل صبر کا امتحان ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہی کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ جس نے شکر کرنا سیکھ لیا، اس کے لیے ہر چیز نعمت بن جاتی ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار اور نیت میں ہے، نہ کہ لباس اور چہرے میں۔ اللہ جب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو یقین رکھو کہ وہ آپ کے لیے بہتر کھڑکی کھولنے والا ہے۔ ہر مشکل دراصل ایک چھپا ہوا راستہ ہے جو ہمیں بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے اصول رکھو کہ لوگ تمہیں عزت سے یاد کریں، نہ کہ ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ وہ رب عطا کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ جب دل تھک جائے اور راستے بند ہو جائیں تو صرف ایک سجدہ حالات بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی نظر حالات پر رکھتا ہے، اور امید اس وقت زندہ رہتی ہے جب نظر اللہ پر ہو۔ جو دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا اپنا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ انسان وہی کامیاب ہے جو آزمائشوں کے دوران بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو محبت دیں، کیونکہ محبت سے ہی ان کے دلوں میں اعتماد اور سکون پروان چڑھتا ہے۔ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، کیونکہ کردار کی مضبوطی ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ بچوں کی غلطیوں پر صبر کریں اور رہنمائی کے ذریعے انہیں صحیح راستے دکھائیں، کیونکہ سختی دلوں کو توڑتی ہے جبکہ نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ جو والدین عمل سے سبق دیتے ہیں ان کی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہے۔
بچوں کے ساتھ وقت گزاری کیونکہ آپ کی موجودگی ان کے دل میں حفاظت اور محبت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت پر زیادہ توجہ دیں کیونکہ علم بغیر اخلاق کے ایک بے لگام گھوڑے کی مانند ہے۔ بچوں کی تعریف کریں جب وہ اچھا عمل کریں کیونکہ حوصلہ افزائی سے ان کا دل نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ بچوں کے سوالوں کا احترام سے جواب دیں کیونکہ یہی ان کے شعور کو جگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا رنگوں کی طرح ہے، ہر رنگ اپنے وقت پر بدلتا ہے لیکن اللہ کا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ جس شخص نے اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دی اس نے سکون کا راز پا لیا۔ مشکل وقت میں جو ایک ہاتھ سہارا دیتا ہے وہ 1000 دعاؤں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کی آزمائش سخت ضرور ہوتی ہے مگر اس کا انعام ہمیشہ بے مثال ہوتا ہے۔ انسان کے زخم وقت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے بھرتے ہیں۔ زندگی کا ہر دکھ چھپا ہوا سبق ہے جو دل کو مضبوط اور روح کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ تمہاری کمزوریوں پر ہنسیں گے مگر اللہ انہیں تمہاری کامیابی پر حیران کرے گا۔ وہی شخص کامیاب ہے جو ہر طوفان کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ کسی کا دل خوش کر دو، آسمان سے رحمت تمہارے حصے میں اترے گی۔ جو دوسروں کے راستے سے کانٹے ہٹاتا ہے اللہ اس کے راستے پر پھول بچھا دیتا ہے۔ مخلص انسان کمزور نظر آتا ہے مگر اللہ کے نزدیک وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب دل مایوس ہو کر بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ اللہ جب تمہیں آزمائش دیتا ہے تو اس میں تمہاری کامیابی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے لیے گڑھا نہ کھودو ورنہ خود اس میں گرنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل میں سکون اتارتا ہے جو کسی دنیاوی طاقت سے نہیں مل سکتا۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنی نماز اور دعا اور اچھے اعمال کا نمونہ پیش کریں کیونکہ بچے وہی کچھ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ بچوں کے دلوں میں خوف نہیں بلکہ محبت اور اعتماد بٹھائیں کیونکہ خوف وقتی ہوتا ہے اور محبت ہمیشہ کے لیے دلوں میں رہتی ہے۔ ماں کی چند ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو نادانستہ طور پر بچوں کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ان سے بچاؤ کیا جائے اور صحیح طریقے اپنائے جائیں تو بچے نیکی اور اچھے اخلاق کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ ماں کی 3 بڑی غلطیاں جو بچوں کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ماں جب بچے کی بات سنے بغیر اسے ڈانٹ دیتی ہے تو بچے اپنی بات دل میں چھپانے لگتے ہیں اور غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ماں اگر بچے کے سامنے دوسروں کی برائی کرے اور جھوٹ بولے تو بچہ انہی عادتوں کو اپنا لیتا ہے۔ ماں جب بچے کے ساتھ وقت نہیں گزارتی اور اس کی دوست نہیں ہوتی تو بچہ باہر کے ماحول سے غلط اثرات لینے لگتا ہے۔ 5 طاقتور طریقے اختیار کریں اور بچوں کو برائی سے دور رکھیں۔ نمبر 1، محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم کریں۔ بچوں کے دل میں سب سے پہلی پناہ اور سکون ماں کا پیار اور اعتماد ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھے تو بچہ ہر خوف اور جھجک کے بغیر اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ جب ماں بچے کو سننے اور سمجھنے کا وقت دیتی ہے تو بچہ برائی سے دور رہتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات میں اس کی ماں اس کا سہارا ہے۔ نمبر 2، بچوں کو اچھے اور برے کی پہچان سکھائیں۔ بچے فطری طور پر نیکی اور برائی میں فرق نہیں جانتے، یہ ذمہ داری ماں پر ہے کہ وہ انہیں نرمی اور حکمت سے سمجھائے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا برا۔ کہانیاں اور مثالیں اور قرآن اور حدیث کے واقعات کے ذریعے بچے کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جب بچہ سمجھتا ہے کہ برائی کا انجام برا اور نیکی کا اجر عظیم ہے تو وہ خود برائی سے بچنے لگتا ہے۔ نمبر 3، دعا اور نیک ماحول کا اہتمام کریں۔ ماں کی دعا بچے کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ روزانہ بچے کے لیے دعا کریں اور اسے بھی دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں جہاں نماز، ذکر اور نیک اعمال کی خوشبو ہو۔ نیک ماحول بچے کے دل کو سکون دیتا ہے اور برائی کے راستے سے بچاتا ہے۔ نمبر 4، بچے کے ساتھ حوصلہ افزائی اور مثبت رویہ اختیار کریں۔ جب بچہ کوئی اچھا عمل کرے تو ماں اس کی تعریف کرے اور اسے حوصلہ دے۔ تعریف بچے کے دل میں نیکی کرنے کی خوشی پیدا کرتی ہے اور وہ نیک کام جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بچہ غلطی کرے تو سخت ڈانٹنے کی بجائے محبت سے سمجھائیں کیونکہ سختی بچے کو بغاوت کی طرف دھکیلتی ہے جبکہ نرمی اسے نیکی کی طرف واپس لاتی ہے۔ نمبر 5، خود کو عملی نمونہ بنائیں اور مثال قائم کریں۔
بچوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت ماں کا اپنا کردار ہے۔ اگر ماں خود جھوٹ سے بچتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، دوسروں کا احترام کرتی ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے تو بچے خود بخود انہی عادتوں کو اپناتے ہیں۔ بچے وہ نہیں سنتے جو کہا جاتا ہے، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بچوں کے لیے نیکی کی زندہ مثال بنائے، اور باپ بھی بچوں کی تربیت میں ہر قدم پر ماں کا بھرپور ساتھ دے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میرے اور میرے بچوں کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ان کی زبانوں کو سچائی سے مزین کر دے، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر برائی سے محفوظ رکھنا اور نیکی اور بھلائی کی راہوں پر چلانا۔ اے اللہ، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے علم میں اضافہ فرما، اور ان کے اخلاق کو سب سے بہتر بنا دے، انہیں دین کا محافظ، والدین کا فرما بردار اور مخلوق کے لیے رحمت بنا دے۔ اے رب، میرے بچوں کو ہر آزمائش سے بچانا اور انہیں اپنے ولیوں اور نیک بزرگوں کی صف میں شامل فرمانا۔ اے اللہ، ان کی زندگیوں کو کامیابی اور سکون اور ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، اور آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔